اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، سننے والوں کو اللہ تعالیٰ درود کے تمام تر فیوز سے، برکات سے مستفید ہونے کی توفیق اور طاقت اور خاص رحم فرمائے۔ ایک سوال تھا کمنٹ سیکشن میں، ناچی سے پوچھا گیا کہ آج کل بہت سی ویڈیوز بن رہی ہیں استغفار پر اور استغفر اللہ کی طاقت پر، تو کنفیوژن شروع ہو جاتی کہ ہم کثرت کس کی کریں، استغفار کی یا درود شریف کی۔ دونوں میں کوشش کرتی ہوں جواب دینے کی۔ دیکھیں، استغفار جو ہے، پہلے تو اس بات کو سمجھے استغفار ہے کیا۔ استغفار تسبیح لے کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں ہے۔ اس میں آپ تسبیح لے لیں اور دن میں 1,00,000 مرتبہ بھی اگر آپ استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو جو قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اپنے انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے، جن کے بارے میں، جن کے حالات پڑھنے سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ استغفار اصل میں انبیاء کرام کا وظیفہ رہا ہے۔ اور وظیفہ کس کو کہتے ہیں؟ وظیفہ وہ ہم جیسے عام لوگ نہیں، پیغمبر تمام پیغمبران وہ خصوصی لوگ ہوتے ہیں اور خصوصی لوگوں کے کام خصوصی ہوتے ہیں، اور ہم جیسے عام لوگوں کے لیے ان کی مثالیں قرآن میں اس لیے پیش کی جاتی ہیں کہ ہم ان کی طرح تو کبھی نہیں ہو سکتے۔ نبوت کا سلسلہ ختم، نہ نبی نہ پیغمبر ہم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام تر واقعات اور یہ تمام تر اسباق، یہ تمام تر تجربات یہ کیوں بیان کیے گئے ہیں قرآن میں انبیاء کرام کے اور ان کی قوموں کے؟ تاکہ کچھ حصہ تو ہم پکڑیں، اور جتنی ہماری اوقات ہے، جتنی ہماری توفیق ہے، جتنے ہم ہیں، جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس کے مطابق ان پر عمل کریں۔ اللہ کی رحمت بہت عظیم ہے، اللہ کی شان بہت عظیم ہے، وہ عدل والا ہے، انصاف والا ہے، پسند کرتا ہے تو خود بھی وہ عادل اور منصف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم میں اتنا جتنا رکھا ہے نا، توفیق، جتنی طاقت، جتنی حیثیت رکھی ہے، اتنا ہی ہم پہ بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ بلکہ رحیم و کریم رب ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ بہت کم، ہماری اوقات سے بھی بہت کم ہم پہ بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ تو کسی کو کہیں کہ فلاں نبی نے استغفار کے ذریعے، ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے، مطلب یہ پیغمبروں کا وظیفہ ہے، استغفار کے ذریعے استغفر اللہ کہتے ہوئے، یا جو بھی الفاظ تھے، مختلف انبیاء کرام کے مختلف الفاظ ہیں، تو وہ اس حیثیت سے اس کو کر کے تو بیڑا پار ہوا ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سنی مدت کو چھوڑ دیں کہ کتنی مدت میں سنی، پھر وہی انبیاء کرام کا اور ہمارا ڈفرینس آ جاتا ہے۔ تو ان میں زیادہ تھی برداشت ہوتی ہے، جب وہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تو ظاہر ہے وہ خاص ہیں اور ان کی خصوصیات بھی خاص ہی رکھی گئی ہیں، تو ان کی برداشت بھی زیادہ ہے، حوصلہ بھی زیادہ ہے، صبر بھی زیادہ۔ تو ہم تو ہیں بھی بہت بے صبرے، کم حوصلہ، تو جلدی مایوس ہونے والے۔ ہم سے کوئی طویل اللہ تعالیٰ ہم پہ نہیں رکھتا آزمائش، یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، ہمارے اعمال کی شامت ہوتی ہے جو ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی کو، میں کہتی ہوں نا کہ دیکھو فلاں پیغمبر نے یہ پڑھا، مطلب یہ دعا مانگی جس میں توبہ ہے، استغفار ہے، تو آپ بھی کریں، کہتے نہیں وہ تو پیغمبر تھے نا، ہم تو ایسے نہیں ہو سکتے۔ بھئی ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ پیغمبر ہیں، ہم ہیں، ختم ہو گئی بات، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ملتے ہیں واقعات تاکہ ہم وہ عمل اسی طرح اختیار کریں۔ تو اب استغفر اللہ کیا ہے؟ استغفر اللہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، استغفر اللہ نام ہے توبہ کا، ٹھیک ہے؟ ہم جب استغفر اللہ پڑھیں، یا لا الہ الا انت سبحان انی کنت من الظالمین پڑھیں، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھیں، استغفر اللہ یا ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا ربنا ظلمنا والی دعا پڑھیں،
مطلب ان سب میں کیا بات سامنے آتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا تصور کر کے اللہ سے معافی مانگیں، ہم اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ مجھ سے خطائیں ہو گئی، میں انسان ہوں، بہت کمزور ہوں، کوشش کرتا ہوں یا کوشش کرتی ہوں لیکن پھر بھی ہو جاتی ہیں گناہ، خطائیں ہو جاتی ہیں، کوشش ہے میری خواہش ہے کہ میں آپ کو راضی کر لوں، آپ سے راضی رہوں، لیکن نفس اور شیطان کا شر میں آ جاتی ہوں، اس کی جال میں آ جاتی ہوں یا آ جاتا ہوں اور مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، اس لیے مجھے معاف فرما۔ یعنی کوشش تو آپ نے کرنی ہے گناہ سے بچنے کی، اور جب ہو جاتا ہے تب توبہ کرنے کا نام ہے استغفر اللہ۔ اس کیفیت میں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنا، توبہ مانگنا استغفار ہے۔ اس کیفیت میں جب آپ استغفر اللہ کو 100 مرتبہ دل سے پڑھتے ہیں نا تو مقصد حاصل ہوتا ہے، اس کو بھی آپ کثرت ہی سمجھے۔ تو یہ کنفیوژن تو ادھر دور ہو گئی کہ استغفر اللہ ہے اصل کیا، اور جب آپ اس کیفیت سے پڑھیں گے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ آپ لاکھوں اور اس کی تعداد میں پڑھ پائیں گے۔ ظاہر ہے جب آپ کو اپنی ندامت ہوتی ہے، ندامت میں منہ سے الفاظ نکلنے مشکل ہو جاتے، انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، دل پشیمان ہوتا ہے اللہ کے احسانات کو سوچ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی مبارک کی جد و جہد کو سوچ کر کہ وہ انہوں نے کیا، دو کریمین ذاتیں ہمارے لیے کیا کر چکی کرتی ہیں یا کر رہی ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ آپ کو اتنا زیادہ اس احساس کے ساتھ آپ لاکھوں ہزاروں میں نہیں پڑھ سکتے، پھر آپ جتنا اس کیفیت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ 100 ہو، 70 ہو، 200 ہو، 300 ہو، وہ آپ کی کثرت بن جاتی ہے۔ اور اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں، گناہوں کو چھوڑیں، عہد کریں، کوشش کریں، توبہ کریں، استغفر اللہ اس کا نام ہے۔ جہاں تک بات آ گئی کہ یہ پیغمبروں کا وظیفہ ہے تو درود تو میرے رب کا وظیفہ ہے، مطلب میرا رب بھی وہی کام کر رہا ہے جو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ استغفار وہ نہیں کر رہا، اور ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، توبہ کا حکم دیا ہے۔ تو لیکن درود یعنی کہ دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت، برکت، سلامتی کی دعا جو ہے وہ میرا رب بھی کر رہا ہے، وہ کس طرح کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، بس بتا دیا کہ کر رہا ہے، وہ کچھ اور سسٹم ہے وہاں کا۔ اپنے محبوب، اصل محبوب تو اللہ ہے نا، محب اور محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، محب اللہ ہو اور محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو وہاں تو ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ تو اللہ کا بھی یہی وظیفہ، یعنی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلند ہو رہے ہیں، ان کی بلندی ہو رہی ہے، اور فرشتوں کا بھی یہی وظیفہ ہے کہ وہ بھی دعا اور کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر ہمیں بھی حکم ہے۔ تو پھر تو اس بات کو میرے خیال اس بات کی کنفیوژن تو ختم ہو گئی کہ استغفر اللہ یعنی استغفار اور درود شریف میں کس کی کثرت کریں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک سے بھی یہ پتہ ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کا نام صحابی ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی فرمایا کہ ہر وقت درود بھیجو مجھ پر، اس لیے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، ہمارے درود کی ضرورت ہے، خود ہمیں اس کی ضرورت ہے اور بے حد ضرورت ہے۔ واحد یہی آپ پکڑ لیں تو آپ کی ساری ضرورتیں، ساری پریشانیاں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، درود دعا کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، یعنی درود ابراہیمی جو سکھایا گیا، درود امی صلی اللہ علیہ نبی الامی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں الفاظ ہیں درود کے، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود اہل بیت ہو، جو بھی ہو،
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں، تو اس درود دعا کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اس کو تو کوئی نہیں چھو سکتا۔ لیکن اگر آپ اپنے الفاظ میں بھی دعا مانگتے تو رد نہیں ہوتی، درود کسی حال میں رد نہیں ہوتا، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور ان کی شان ہی بہت اونچی ہے، وہ تو رب ہی جانتا ہے کہ کیا شان ہے، ہم کیا اور ہمارا اوقات کیا، ہمیں تو یہ توفیق جو ملی ہے درود کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یقین جانے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور نعمتوں کی قدر کرنے والوں کے ہاں ہی نعمتیں برقرار رہتی ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہمیں اگر آپ اپنے آس پاس نظر دوڑائیں، اپنی زندگی کی طرف نظر دوڑائیں، تو آپ کو کہیں بھی ایسی چیز نہیں ملے گی جو اللہ کی طرف سے، جو آپ کے کسی عمل کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کا سب میرے رب کریم، رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، شان کریمی ہے، قربان جاؤں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے پتھر کھائے، سب کچھ کیا، لیکن اس امت کے لیے صرف دعا ہی کر کے۔ تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، حیات ہیں اپنی قبر مبارک میں، کیا طریقہ وہ ہے، اس سے جہاں پہ آپ کو وضاحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا قرآن میں نہیں ملتی، اس کی ڈیپتھ میں کبھی مت جائے کریں، کبھی بھی مت جائے کریں۔ جتنا آپ کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے کچھ انفارمیشن، معلومات ضروری ہوتی ہیں، اللہ اتنا دے دیتا ہے، مزید مت قریدا کریں۔ بس ہم وہ جانثار بنے جو توجیحات اور لاجکس کے بغیر ایمان لانے والے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ کافی ہے، ہمارے یہ دو نام کافی ہے، بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی حقیقت کے، بغیر کسی مشاہدے کے، بغیر کسی تجربے کے، اور بغیر کسی بھی فائدے کے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے یہ بہت ہے۔ تو اتنی ڈیپتھ میں مت جائے گا، بس الحمدللہ کہا کریں، جتنی توفیق آپ کو ملتی ہے اور جتنی آپ دعا مانگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی کثرت کے لیے، جتنا اللہ کو پسند ہے وہ آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ تو شکر کیا کریں، شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، قدر کیا کریں، قدر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ درود کی توفیق کی قدر یہی ہے کہ اس میں تسلسل لے کر آئیں، مسلسل پڑھیں، ہر روز پڑھیں، ہر وقت پڑھیں، جتنا وقت ملتا ہے اتنا پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، لیکن زندگی رہی اور کچھ اللہ تعالیٰ نے اور کھولا، تو اس تعداد کے متعلق تھوڑی سی اور بھی بات کروں گی، زندگی رہی آنے والے دنوں میں جو میرا رب جتنا عطا کرے۔ لیکن درود اور استغفار میں میرے نزدیک درود، استغفر اللہ کا نام ہے توبہ، اور توبہ کی جتنی آپ کو توفیق ہے، جتنے آپ کے گناہوں کا ہے کہ ہاں میں نے اتنے گناہ کیے ہیں اور کچھ سوچتے ہیں، تو جتنی بار آپ کے لبوں سے ادا ہو جاتا ہے استغفر اللہ، وہ کثرت ہی ہوتی ہے، چاہے وہ 100 مرتبہ ہو، چاہے وہ 70 مرتبہ ہو، چاہے وہ 1000 مرتبہ ہو، کیفیت کا نام ہے توبہ، استغفر اللہ کیفیت کا نام ہے۔ اسی طرح درود بھی ایک کیفیت کا نام ہے، ایک محبت بھری کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک فرما برداری کی کیفیت اللہ کی طرف کے حکم ہوا ہے درود کا، اس میں چوائس نہیں دی گئی، حکم ہوا ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ہم بہت سے احکام نہیں پورے کرتے، تو اگر یہ بھی نہیں پورے کرتے تو ہم پہ اللہ کی ناراضگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے ابھی نہیں جا رہی، لیکن اگر پتہ ہے کیسے پتہ چلتا ہے اللہ ناراض ہو گیا ہم سے، جب آپ سے درود کی توفیق چھین دی جاتی ہے، دن بدن آپ سے کم ہوتا جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں کوشش کا صلہ دیتا ہوں، محنت کا صلہ دیتا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا 100% کہ آپ محنت کریں کسی چیز کے لیے، کوشش کریں اور وہ آپ کو عطا نہ ہو۔
اگر آپ کثرت کی جو بھی آپ کے ٹارگیٹس ہیں، مجھے نہیں پتا کتنے ہیں، 1000 ہیں، 10,000 ہیں، 5,000 ہیں، 50,000 ہے، 30,000 ہے، 70,000 ہے، 1,00,000 ہے، 2,00,000 ہے، جتنی بھی آپ کی کوشش ہوگی اتنی ہی آپ کو عطا ہوگی۔ ہاں، اس میں سب سے پہلے رحمت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، تبھی ہمیں توفیق مل جاتی ہے۔ یہ توفیق ملنا اس کی رحمت ہے، کرم ہے، اور اس کے بغیر کام نہیں بنتے، اس کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ تو یہ کرم بنا رہے تو درود کے کثرت کی اس لڑی کو بنائے رکھیں، اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا توفیق دے درود کی کثرت کی، اور ساتھ میں استقامت بھی دے۔ دعا مانگا کریں، دعا بہت ضروری ہے۔ ہر روز صبح اٹھ کر اللہ سے پہلے دعا مانگا کریں، یا اللہ مجھے سستی کاہلی سے بچانا کہ میں اپنے ٹارگیٹس جو درود کے ہیں اس کو پورا کر سکوں، باقی دن کے کام خود ہوتے جائیں گے۔ آپ اس کو ٹارگیٹ کریں کہ آج میں نے اتنا، آج درود کی کثرت کرنی ہے، اتنی تعداد کرنی ہے۔ تعداد صرف اور صرف تسبیح صرف اور صرف آپ کو ریگولر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، بس یہ اور کچھ نہیں ہے۔ ورنہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، یقین کریں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے رابطہ کیا، ان سے ہوا، ان کو بتایا گیا کہ وہ ہزاروں 10,000 پڑھتے تھے، اور پھر اللہ نے توفیق دی تو 3-3.5 لاکھ بھی پڑھنے لگے دن میں۔ پھر شیطان نفس کا ایسا حملہ ہوا کہ انہوں نے گننا چھوڑ دیا کہ تمہیں تو ہر وقت مطلب میرے ورد میں ہے درود۔ تعداد جب کہا گیا کہ نہیں، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، آپ ہر وقت تو تعداد آپ کے ورد میں ہے، درود پڑھا جا رہا ہے، لیکن ذرا تعداد چیک کریں آپ۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے جب چیک کیا تو وہ لاکھوں میں نہیں ہزاروں میں پہنچ چکی تھی۔ ایک نفس کا جال ہے، ایک نفس کے شیطان کہا چاہے گا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی طرف آئیں، کثرت کی طرف آئیں۔ وہ تو کہتا ہے، یہ شکوک و شبہات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ آپ اس کی کثرت سے پیچھے ہٹتے جا رہے، ایک دن ایسا آئے کہ توفیق ہی اٹھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے بچائے، جو اس نے اپنا کرم کیا ہے وہ بنائے رکھے، اور اللہ ہمیں درود کی کثرت کی توفیق دے، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ، اور استغفار کو توبہ سمجھ کے کریں۔ اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری توبہ کو فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔